کہ ہمارے اس معاشرے میں ایسے موٹیویشنل سپیکر پائے جاتے ہیں جو ایک ایک بات کو بیان کرنے کے لیے 1,00,000 روپیہ اجرت لیتے ہیں۔ ریٹ باقاعدہ مقرر ہے، رینٹ ہے، رینٹ 25,000 روپیہ فی بیان، 30,000 روپیہ فی بیان، 50,000 روپے، 1,00,000 روپے، 2,00,000 روپے ایک ایک بات کے لے لیتے ہیں۔ ایک جگہ پہ ایک موٹیویشنل سپیکر نے کہا کہ دنیا میں صرف کمانا نہیں ہوتا، دنیا میں صرف کمانا نہیں ہوتا۔ تو نیچے کمنٹ میں ایک بھائی نے اس کو جو رپلائی میں لکھا تھا، اس بات کو کرنے کے لیے بھی آپ نے 1,00,000 روپیہ لیے ہیں۔ سارے تو ایسے نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو درس دے دیتے ہیں، دنیا کے پیچھے نہ پڑو، مال کے پیچھے نہ پڑو، مال کے پیچھے نہ بھاگو، عہدے کے پیچھے نہ بھاگو، شہرت کے پیچھے نہ بھاگو، اور اسی ایک بات کو بیان کرنے کے لیے وہ خود 1,00,000 روپیہ وصول کرتے ہیں۔ ہے نا کمال کی بات؟ اب ایسے لوگوں میں ایسے خدا خوف لوگ بھی موجود ہیں کہ اس نے اپنی ساری زندگی صرف اسی لیے وقف کر دی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بات پہنچائے، رسول کی بات پہنچائے۔ تو ایسے لوگوں میں سے بعضی لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ مولانا طارق جمیل صاحب مشہور ہو چکے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب، یہ مشہور ہو چکے ہیں اور بہت سے فالوورز ہیں اس کے۔ تو اب ان سے یہ نیچے کے لوگ، ہم جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یوٹیوب پر یا فیس بک پر اپنے پیج کو آگے لے جانے کے لیے ان لوگوں کے بیانات سے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر اور وہی پوائنٹ اٹھاتے ہیں جو امت میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کاٹ کر اپنے ہی چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں، صرف 10 روپے کے لیے، 20 روپے کے لیے۔ تو ان کی شخصیت کو بھی داغدار کر دیتا ہے اور اس بات کو بھی بدصورت بنا دیتا ہے جو وہ پورے بیان سے اٹھا کر ایک چھوٹی سی کلپ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں؟ یقین کریں میں نے کبھی کسی معاشرے میں ایسے لوگ نہیں دیکھے جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ کو تو معلوم ہوگا کہ زیادہ تر مفتی طارق مسعود صاحب 4 شادیوں کی بات کرتا ہے، تو وہ تو ایک موضوع لے کر کرتے ہیں، ان کے ساتھ انصاف، عدل وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں، حقوق کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں۔ اب لوگ اس کے ایک ایک اور 1.5 گھنٹے کے بیان سے چھوٹی سی کلپ 10-15 سیکنڈ کی اٹھا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے یار علماء عورتوں کے پیچھے بھاگ چلے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ خدا کے بندو، اسلام کے اس خوبصورت چہرے کو ہمارے لوگوں نے بگاڑ دیا ہے، جس نے ہمیں ایک پاکیزہ زندگی دی ہے، ایک عزت دی ہے، ایک مقام عطا فرمائی ہے، اس چہرے کو لوگوں نے مسخ کر دیا ہے۔ کیوں کرتے ہو ایسا؟ کتنے پیسے آپ کما لو گے؟ کتنے پیسے ہم کما لیں گے؟ تو بڑے بڑے علماء کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر غلط تصویر پیش کرنا عوام کے ساتھ بھی ظلم ہے، اپنے ساتھ بھی ظلم ہے۔ تو یہ ظلم کبھی نہ کرے۔ یہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں تو کو پوری بات پہنچائے تاکہ ان کو کچھ فائدہ ہو۔ اس سے کچھ لوگ ایسے باتیں بھی پھر بیان کرتے ہیں
جس سے ان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، پوری بات سن لیا کرے اور لوگوں تک پہنچایا کرے تاکہ ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو اور تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔